جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام فقراء کو اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ذکر الہی اور ذکر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ کے لیے منظور اور مقبول فرمایا. اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ رحم الراحمین ہمیں یہ سعادتیں آج بھی اور آئندہ بھی بارہا ہمارے مرشدوں کے وسیلے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جلیلہ سے نصیب فرمائے انشاءاللہ. مالک کا فرمان ہے جس کا معنی اور مفہوم ہے کہ اگر آپ شکر کریں تو مالک آپ کو نعمت زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو الحمدللہ ابتدا جو ہے ایک شکر کے معاملات سے بعد از کلام عظیم الشان کی تلاوت کے ادا کی گئی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس کائناتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ جس خالق اور مالک نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ان کے ذکر کا جو ہے ہم سعادت حاصل کریں، اور جس نبی عظیم الشان کا امتی ہونے کے لیے پیغمبروں نے دعا کی ان کا امتی ہونے پر ہم اپنے رب کا شکر ادا بجلائیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ابھی کچھ چند باتیں بھی آپ کو عرض کریں گے. آپ تمام محترم جو علامہ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، دیگر جتنے محترم ہم سے چھوٹے اور بڑے جتنے دوست اور احباب تشریف لائے دور اور قریب سے، اور شاہد سیفی جنہوں نے اتنی عظیم الشان ان کے والد صاحب نے ان کے بھائی نے جو ہے یہ ایک اہتمام کیا محفل کا. انشاءاللہ اس التجا کے ساتھ جو ہے یہ محفل کا ابتدا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے گمانوں سے بڑھ کر ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے انشاءاللہ، کیونکہ سارے معاملات کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. یہ انشاءاللہ ہم آپ کو گفتگو میں بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور کچھ تھوڑا تاخیر کا معاملہ رہا کچھ صحت کے حوالے سے، کچھ معاملہ اس طرح تھا جو لوگ ساتھ ہیں ان کو پتہ ہے کہ فقیر حتی الامکان کوشش تھی کہ یہاں 1-1:30 بجے پہنچ جایا جائے. بہرحال جتنا بھی وقت ایک اللہ نے چاہا تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ چند باتیں آپ کو عرض کریں گے. درود شریف ذرا مل کے پڑھ لیں. صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزاکم اللہ. جس طرح کہ فقیر عرض کر رہا تھا کہ کس قدر ہماری خوش قسمتی خوش نصیبی دیکھیں کہ ہم اس نبی عظیم الشان کے امتی بننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں کہ جن کے لیے پیغمبروں نے دعا فرمائی الحمدللہ. اور اللہ رب العزت نے ان کو احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یہ جو عاشقین محفل سجائے بیٹھے ہیں ان کو جو ہے اللہ رب العزت کس قدر جو ہے نوازیں گے. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ہم سے راضی ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ بہت ہی گوش اور ہوش کے ساتھ بہت سادہ سے طریقے پہ آپ کو چند باتیں جو ہے فقیر عرض کر رہے ہیں، اس کو سنیے گا
اور انشاءاللہ مختصر سا چونکہ وقت ہے، عصر کا بھی معاملہ جو ہے قریب ہے، تو انشاءاللہ چند باتیں سادہ سے طریقے پہ آپ کو عرض کریں گے، کیونکہ فقیر کوئی علامہ فہامہ نہیں، بہت سادگی کے ساتھ آپ کو چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک واقعہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کا جو واقعہ پیش آیا، یہ بچے بچپن سے کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور کالج کے اندر بھی یہ چیزیں کئی واقعات لوگ پڑھتے ہیں، مساجد میں بھی ماشاءاللہ سننے کا موقع ملتا ہے علماء کرام سے، تو فقیر بھی اسی بات کو ایک اور طرز کے اوپر آپ کو سادگی سے بیان کرنے کے معاملہ حاصل کرتا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف تشریف لے کے گئے اور وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ ایک بہت عجب سا معاملہ کیا، تکلیف کا معاملہ کیا بظاہر، اور ان کے جسم اتھر سے جو ہے جب ان نوجوانوں نے، وہاں کے آوارہ اور اوباش لوگوں نے ان کے جسم اتھر پہ جو ہے پتھر برسائے، اور ان کا جسم مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے نالین جو ہے وہ لہو سے تر ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے اس وقت جو ہے فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے آ کے جو ہے ان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا دوں اور اس بستی کو جو ہے یہاں سے ختم کر دوں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ اگر آپ کہہ دیں تو میں اس بستی کو نیست و نابود کر دوں اور ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات عرض کی وہ تو آپ تک انشاءاللہ آپ کے علم میں ہے، لیکن یہ جو بات ہم نے بیان کی اس کو دوبارہ غور سے سنیں کہ اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو یہاں تک تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ ان کا مبارک لہو جو ہے ان کے جسم اتھر کا ان کے نالین مبارک تک پہنچ گیا، ان کے قدم جو ہے وہ لہو سے تر ہیں، ان کے نالین مبارک لہو سے تر ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بظاہر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اب ان کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے جو محبوب ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ ہے، جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اختیار نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ احمد مختار ہیں، کہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ یہ لوگ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور وہ ایک امتحان تھا، اور اب مقام اس امتحان کے بعد یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے بھیجا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا فرمان وہ ان تک یہ پہنچاتا ہے کہ اے محبوب اگر آپ فرما دیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا دوں اور اس بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور اس بات کو سن کے یہاں تک اب آپ کو اگر غور کریں تو ہم آپ کو بہت باریک ایک نقطہ بتانے لگے ہیں۔ یہ نقطہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ سن بھی چکے ہیں، لیکن اس کو ہم ایک آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتا رہے ہیں، لیکن یہ فہم والے لوگوں کے لیے بات ہے، سمجھنے والے لوگوں کے لیے بات ہے کہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ کون ہیں جو دشمنی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا کا مقام دیکھیں کہ اگر اللہ رب العزت نے ان کے دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ فرمانا ہے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ۔ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ کہے سبحان اللہ، کیونکہ کلام بچوں کے ساتھ نہیں، ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ فہم والے لوگوں کی بات ہے۔ سادہ سے طریقے پہ ایک نقطہ ہے جو آپ کو عرض کر رہے ہیں، جس کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ اللہ رب العزت، اللہ ارحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو، ایذا پہنچانے والوں کا جب معاملہ فرمانے لگتے ہیں تو پہلے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ تو کس قدر عظیم شان معاملہ ہے احمد مختار کا کہ اللہ رب العزت ان سے پوچھ کر جو ہے ان کے محبت اور آپس میں محب اور محبوب کا ایک معاملہ ہے کہ محب اور محبوب آپس میں ایک دوسرے سے کس قدر قرب کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب اگر آپ فرما دیں تو اس بستی کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ تو آقا کے دشمنوں کا معاملہ ہے کہ ان کا معاملہ پوچھ کے کیا جا رہا ہے، تو پھر عاشقین کا کیا معاملہ ہوگا؟ کہے سبحان اللہ، پھر کہے سبحان اللہ۔ جس کو بات سمجھ آ گئی وہ کہے سبحان اللہ۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے یہ جو آقا کا میلاد کرتے ہیں، ذکر و نعت کی محافل سجاتے ہیں، اپنے قلوب کو، اپنے ظاہر اور باطن کو جو ہے شریعت سے آراستہ کرتے ہیں اور ذکر کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو ہمہ وقت جو ہے مزین کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ اگر دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر دوستوں کے ساتھ معاملہ کیوں کر پوچھ کے نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بات کو اور معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو یہاں تک بات چونکہ وقت مختصر ہے تو بات کو یہاں مختصر کر کے ایک دو اور باتیں آپ تک عرض کرتے ہیں، کچھ عبادت کے حوالے سے، کچھ نماز کے حوالے سے، اور کچھ 24 گھنٹے کے جو ہمارے معاملات ہیں اس کے حوالے سے ایک بات ہم آپ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ رب العزت کے لیے جب ہم حاضر ہوتے ہیں نماز کے لیے دن میں 5 مرتبہ، تو ساری روٹین چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کام کاج چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، اور پھر ہم مسلح پہ حاضر ہوتے ہیں اور ہم نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز، اور اس کے بعد ہم پھر شروع ہو جاتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں۔ تو ہمارا بدن جو ہے وہ عبادت میں ہوتا ہے، لیکن ایک باریک ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جب اس توفیق میں دوبارہ حاصل کر سکیں، ہماری نصیب میں ہو، ہماری زندگی ہو، اور عصر کی نماز کے لیے جائے تو فقیر کی یہ بات اپنے پلے باندھ کے لے کے جائے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا چیز ہے جو ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت جو ہے 4 رکعت نماز عصر کی، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ نیت کا ظاہر ہے جو آپ کی زبان کر رہی ہے، نیت کی اصل یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت اور قرب کی نیت سے جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے ان کی نیت صرف اس فعل کے اوپر ہوتی ہے۔ میں آپ کو پہلے ابتدا میں عرض کیا تھا یہ باتیں فہم والے لوگوں کے لیے ہیں، سمجھ والے لوگوں کے لیے ہے، جو فقیر آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے ظاہری افعال کی طرف متوجہ ہے، ہم برسوں نمازیں پڑھتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان نمازوں میں اسی طرح صرف ظاہر میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر نیت ہوتی ہے کہ ہم عصر کی نماز ادا کریں گے، نماز کو پڑھیں گے، نماز جس طرح بچہ کو کتاب میں سبق پڑھتا ہے ان کو بچپن میں یاد کرا دیا جاتا ہے سبحانک اللہم سے لے کے آخری جو ہے وہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ تک جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں، اور جب وہ اس میں کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو ان کی زبان وہ پڑھتی ہے لیکن ان کی وہاں توجہ نہیں ہوتی، اور اس نیت کا باطن وہاں پہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم نماز کیوں ادا کر رہے ہیں۔ یہ نماز ہم اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرب اختیار کر سکے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اور آپ جو ہے یہاں پہ اپنے رب کی عبادت کے لیے آئے ہیں، لیکن ابھی ہمارے بدن اس میں مصروف ہے، ہماری زبانیں نیت کر رہی ہے۔ نیت تو دل کی ہوتی ہے، اور کس چیز کی نیت ہونی چاہیے؟ صرف اس فعل جو کہ نماز کا فعل ہے، کھڑے ہونا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، صرف اس کے خیال میں، عمل کے خیال میں نہ ہو، بلکہ ہمارا خیال اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ کہ سبحان اللہ، جس کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا وہ کہے سبحان اللہ۔ غور سے سنے، فقیر دوبارہ بتاتا ہے، ہماری محویت کا عالم دیکھیں، جس طرح کوئی بچہ امتحان میں جاتا ہے، کسی کے 100 میں سے 70% آتے ہیں، کوئی 50%، کوئی 33%، اور کوئی اس سے بھی کم پہ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے پہ جب ہم عبادات یا کسی معاملے میں مشغول ہوتے ہیں تو اس میں ہماری نیتوں کے موافق معاملات پیش آتے ہیں۔ باقی تو رب کی شان ہے، وہ خالی نماز کو رٹے رٹائے طریقے پہ بھی کوئی پڑھتا ہے تو مالک جس کو چاہے اس کو نواز دیں، جس کی نماز کو چاہے قبول فرما دیں۔ تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس طرح جس طرح کی دنیا کے امتحان میں معاملات پیش آتے ہیں، اسی طریقے پہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں لیکن ان کا ذہن اس چیز میں حاضر نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس سے ہمارا مقصد کیا ہے، تو وہ ساری عمر ہی وہ جو ہے مسجد میں دوڑتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ عروج کے معاملات جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ مثال ہم اس کی آپ کو بیان کریں کہ ایک جو ہے مجنو جو ہے، آپ نے اس کا واقعہ اکثر سنا ہوگا، تو ایک جگہ سے وہ گزر رہا تھا، کسی نمازی کے آگے سے گزرا، تو اس نمازی نے نماز کے بعد اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ تم میرے آگے سے گزر گئے، تمہیں نظر نہیں آئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو مجنو نے اس سے کہا کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ میں تمہارے آگے سے گزر رہا ہوں؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا لیکن میں تو جب لیلا کے خیال میں ہوتا ہوں تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میرے آگے سے کون گزر گیا۔ اب ہم آپ کو عشق مجازی کی جو ہے وہ بات بتا رہے ہیں، یہ عشق حقیقی والوں کی نمازیں کیسے ہیں کہ دیکھیں کہ بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ کرام اور دیگر ائمہ کرام جو گزرے ہیں، اگر کسی کے جسم پہ کوئی تیر یا خنجر پیوست ہو گیا تو لوگوں نے جب سوچا کہ ہم کس طریقے پہ اس درد سے ان کو بچائیں، تو جب انہوں نے نماز شروع کی تو ان کے جسم سے وہ نشتر جو ہے نکالا گیا، اور ان ہستیوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ کوئی تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ تو ان بہت بڑے لوگوں کا مرتبہ ہے، اس سے کم ہی صحیح ہم درمیانے درجے پر ہی صحیح کم از کم عبادت کے اندر اتنی تو کوشش کریں۔ مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں ڈرامہ دیکھتے ہیں،
کوئی بندہ کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے، دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتا ہے کہ باقی میرے گھر میں کیا مسئلہ تھا، پیسوں کا کیا حساب تھا، بیگم نے یہ بات بولی تھی، میری دکان بند ہے یا فلاں ہے، میں نے کسی جگہ جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کا ذہن سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بھولتا ہے کہ نہیں بھولتا؟ اس طریقے کے اوپر جب وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ ہنستا بولتا بھی ہے، اپنے غم بھی بھول جاتا ہے، لیکن دیکھیں کہ کس قدر حسرت اور افسوس کہ جب وہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو اس کو سب کچھ یاد آنا شروع ہوتا ہے کہ میں نے دکاندار کو پیسے دینے تھے، اس سے وہ سودا لینا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کہا، میں نے اس کے ساتھ وہ کہا، گھر میں میری بےزتی ہوئی، فلاں جگہ، اس کو پورے 24 گھنٹے کے کام نماز میں جو ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تراویح جب شروع ہوتی ہے تو تراویح میں بھی اس کو پورے سال کی جو شاپنگ اس نے کرنی ہے عید کے اوپر، وہ سارے خیال، وہ ساری پلاننگ اس کو نماز میں۔ تو کیا اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، کیا ہم نے نماز کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ دوستوں کی گپ شپ سے بھی اس کو کم درجے پہ لے کر آگے؟ کیا ہم نعوذ باللہ اس کو ڈرامے سے بھی کم جو ہے اس کے اوپر لے کر آگے کہ ہماری توجہ اتنی بھی نہیں ہوتی نماز کے اندر؟ تو یہ فقیر آپ کو بہت سادہ سے طریقے پہ جو ہے بات بیان کر رہا ہے کہ یہ چیز کی محنت کرنا کہ اللہ رب العزت کہ آپ کو اللہ رب العزت اس طریقے پہ آپ کو اپنی یاد عطا فرمائے کہ ما سوا اللہ، آپ کو سب کا نسیان حاصل ہو جائے، آپ سب کچھ بھول جائے، آپ کا قلب جو ہے اللہ کے ذکر میں اس طرح حاضر ہو جائے کہ آپ لا معبود الا اللہ بھی کہیں، آپ لا مقصود الا اللہ بھی کہیں کہ کوئی مقصد میرا نہیں سوائے اللہ کے، لا موجود الا اللہ، آپ کا قلب اس طرح محو ہو کہ آپ کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کچھ موجود محسوس ہی نہ ہو، اور لا مطلوب الا اللہ کہ آپ کی طلب میں سوائے اللہ کے کچھ اور موجود بھی نہ ہو، کہ سبحان اللہ۔ فقیر صرف اس لیے چند باتیں کیونکہ وقت تھوڑا مختصر ہے، تھوڑا کلوز کر کے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ اور ہم جب قیامت والے دن حاضر ہوں تو یہ حجت پوری ہو جائے کہ فقیر نے یہ بات آپ تک پہنچائی، کیونکہ امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاصد کا کام ہے پیغام پہنچانا، تو ہم آپ کو اس عبادت کے اندر جو کہ ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں آپ کو ظاہر اور باطن کے ساتھ حاضر ہونے کی طرف دھیان جو ہے دلا رہے ہیں، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد عصر کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو فقیر کا یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نماز اتنی بھی ہلکی نہ ہو کہ جتنا کہ ہم جو ہے دنیا کے معاملات میں محو ہو جایا کرتے ہیں، تو خدا را اس کا بہت سارا دھیان کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ درود شریف پڑھیے۔ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کلی حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تو عرض فقیر نے کیا کہ جب آپ نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں اس لمحے جو ہے نسیان عطا فرما دیں، ہم ہر چیز بھول جائیں اور اللہ رب الجلال والاکرام کی اس عبادت میں محو ہوں، صرف نماز ریڈنگ نہ کریں۔ جس طرح اسکول میں بچے کو کہتے ہیں کہ ریڈنگ کرو، پڑھو، تو وہ سبق ایسے کتاب لیتا ہے اور پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں، اس میں شامل نہیں ہوتا۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں ثنا کے اندر کہ سبحانک اللہم۔ آپ سوچیں کہ اس مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو جائے اور وہ مخاطب کرے اور پھر سارے ہی اس کی بات سننا شروع ہو جائے، لیکن زبان اس کی بول رہی ہو، نگاہیں اور دل اس کا کہیں اور ہو، تو تھوڑی ہی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص یہاں پہ حاضر نہیں ہے۔ تو وہ سوچیں کہ رب کی دربار میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ مخاطب کا صیغہ ہے کہ اللہم، کہ سبحانک اللہم، کہ اے میرے مالک آپ کی ذات پاک ہے، کہے سبحان اللہ۔
تو جب آپ رب کی حمد کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ حاضر نہیں ہیں تو آپ کی زبان صرف پڑھ رہی ہے، جب سلام پھیرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نماز پوری ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد پھر ایسے ایسے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں جی میں نے آج بڑی نماز پڑھ لی۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، بہت دھیان کے ساتھ، گوش اور ہوش کے ساتھ ابن عبادات کی طرف بڑھے، تاکہ صرف نماز کے دوران ہی آپ کی توجہ وہاں پہ نہیں ہو۔ یہ توجہ جو ہے کیا اللہ رب العزت دیگر مقام پہ کیا فرماتے ہیں، قیام و قعود وعلی جنوبکم، کہ وہ جو چلتے پھرتے اور کروٹ پہ لیٹے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ صرف ان 5 نمازوں میں 10-10 منٹ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ جب چلتے پھرتے ہیں تو آپ سب کے درمیان ہوتے ہیں، آپ جلوت میں ہوتے ہیں لیکن اصل میں آپ خلوت میں ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ آپ اس محفل میں بھی تنہا ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں ان مقام والی ہستیوں کی ہم بات بتا رہے ہیں جو قرآن پاک کے آیات کے عین مطابق عمل کرتی ہیں کہ وہ ہوتے سب کے درمیان ہیں لیکن وہ تنہا ہوتے ہیں، اپنے رب کی یاد میں ہوتے ہیں اور ان کو کوئی چیز جو ہے وہ غافل نہیں کرتی۔ جب وہ چلتے پھرتے کروٹ پہ لیٹے اس حال میں آ جاتے ہیں تو اس سے اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ لا تلہیہم، کہ ان کو کہ غفلت نہیں کر سکتی، ان کی تجارت اور جو بیچنا اور خرید و فروخت ہے وہ اللہ کی یاد سے غفلت اس لمحے بھی نہیں ہوتی کہ سبحان اللہ۔ یہ وہ رجال، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مردان حق ہیں کہ جو تجارت بھی کر رہے ہوں، کوئی کاروبار کر رہے ہوں تو تب بھی ان کی خرید و فروخت ان کے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی کہے سبحان اللہ۔ جس کو بات سمجھ آ گئی وہ کہے سبحان اللہ۔ تو سوچیں کہ ایک وہ وقت کہ جب 5 وقت بندہ 10-10 منٹ حاضر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے بقیہ اوقات میں کہ جب وہ کیا کرتا ہے، وہ چلتا پھرتا اور کروٹ پہ لیٹتا ہے، اس وقت بھی وہ حاضر ہے، نماز میں بھی وہ حاضر ہے اور جب وہ تجارت میں ہے تب بھی وہ حاضر ہے کہے سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیں۔ یہ نقطہ ہم نے کوشش تو کی ہے بتانے کی، اب یہ بات اپنے فہم اور نصیب کی ہے کہ اس میں سے جس کو حصہ نصیب ہو جائے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ پریکٹس ہمیں جو نماز میں کرائی جاتی ہے، نماز کے علاوہ باقی مقامات پہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے آپ نے کرنا ہے، تو ہم نے اسی ہی چیز کی کوشش کرنی ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ اور حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ غالباً اپنی تحریر میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو عرفات ایک جگہ جب حج کے لیے مقام تھا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ اس نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا جو ہے کاروبار کیا اور کوئی لمحہ نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ خرید و فروخت سے روکا، لیکن اس کا قلب میں نے جب دیکھا تو اس کا قلب دائمی ذکر میں تھا کہ سبحان اللہ۔ اور یہ انہوں نے جو تحریر فرمائی جس کی وجہ سے وہ اصل میں انہوں نے اپنے بارے میں ہی تحریر فرمایا تھا کہ وہ وہاں جو ہے اتنے رب کی عبادت میں مصروف تھے اور ساتھ وہ تجارت بھی چونکہ اس وقت ضرورت تھی تو اس معاملے میں بھی وہ مصروف رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے کہ وہ مردان حق جو ہے ہر دور میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان مبارک ہستیوں کے پاس سفر کر کے جائیں اور ان سے عرض کریں کہ آپ جو ہے ہمیں وہ چیز جو آپ تک یہ پہنچی ہے، جو فیض آپ تک پہنچا ہے کہ جو آپ کو اتنا عروج اور قرب عطا فرما دیتا ہے، وہاں تک ہمیں سعادتیں ہماری رہنمائی کریں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے رستے کی خود دیوار ہے، کوئی ہمیں نہیں روکتا کہ آپ جو ہے حق تک نہ پہنچے، آپ جو ہے علم باطن نہ حاصل کریں۔ ہماری اپنی انا ہمارے راستے میں ہے، کوئی ہمیں نہیں روک رہا۔ کیونکہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں گے تو ہمارا نفس تو کہتا ہے انا خیر منہ، میں کہ اس سے بہتر ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی ولی اللہ کے پاس جانے کی، کسی ایسے اللہ کے بندے کے پاس جانے کی کہ جس نے یہ مقامات حاصل کر لیے ہیں۔ اصل میں اس فیض سے مانع اس کی اپنی ذات جو ہے وہ بیچ میں ہو رہی ہوتی ہے۔ The only person standing in your way is you۔ آپ خود اپنے رستے کی دیوار بنتے ہیں۔ آپ کی جو انا ہے وہ آپ کو روکتی ہے کہ میں کسی کے سامنے دو زانو بیٹھوں گا اور اس کو کہوں گا کہ مجھ پہ توجہ کرے، تو اس سے تو میری انسلٹ ہو جائے گی، میری جو ہے کمی پیش آ جائے گی۔ لوگ کہیں گے تو چودھری صاحب تھے وہاں جا کے بیٹھ گئے پیر صاحب کے پاس یا کسی ولی اللہ کے پاس، تو اصل میں تو وہ ہماری اپنی نفس کی خواہش ہے جو کہ اپنے آپ کو کم تر نہیں کرنا چاہتا، اور نتیجتاً ہم کیا ہوا کہ وہ ہمارے سیاہ بال جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ داڑھی میں بور آ جاتا ہے، وہ فرمایا انہوں نے کہ اٹھ فریدہ ستیا، تیری داڑھی آ گیا بور، اگا ہو گیا نیڑے تے پیچھے رہ گیا دور۔ اتنے وقت میں کہ جب آپ کی داڑھی سیاہ سے سفید اور ایک بال بھی سفید ہو جائے تو اس چیز کی نشانی ہے کہ ابھی عصر کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو واپسی کا سفر کا تیاری کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ 60-70 سال